حضرات ابھی مجھے کچھ مسائل سے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ دیکھیے مسائل تو بہت سارے ہیں رمضان کے، لیکن اب وقت کی تنگی بھی ہے، اسی لیے میں کچھ موٹے موٹے مسائل جو عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں یا پھر لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان مسائل سے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آخر میں انشاءاللہ موقع بھی دیا جائے گا آپ کو سوالات کا، اگر رمضان کے موضوع سے متعلق، روزوں سے متعلق یا زکوٰۃ سے متعلق کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں تو انشاءاللہ بعد میں آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں روزوں سے متعلق کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں، کھانا پینا ہے، جمع کرنا ہے وغیرہ، اس سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کا حکم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ہر مسلمان مرد و عورت پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے اور حیض و نفاس سے عورتیں پاک ہیں، ایسے تمام مرد و عورتوں پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت روزے ہی ہے، یاد رکھیے آپ، اور سب سے زیادہ عام طور سے کوتاہی روزے رکھنے کے سلسلے میں ہوتی ہے، جبکہ سب سے بڑی عبادت، سب سے ضروری عبادت کون سی ہے رمضان کے مہینے کی؟ روزے، تاکہ آدمی متقی بنے، پرہیزگار بنے، اس کی تربیت ہو۔ جو کوئی مسلمان بغیر کسی شرعی ریزن اور سبب کے روزہ چھوڑتا ہے، بہت بڑا مجرم ہے، گنہگار ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، وہ ہمیشہ شراب پینے والے سے بدتر ہے، وہ زنا کرنے والے سے بدتر ہے۔ سلف صالحین ایسے شخص کے اسلام کے سلسلے میں شک کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ کتنا خطرناک گناہ ہے، آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، رمضان کے روزے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا۔ پیارے نبی کی وہ حدیث بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، آپ پہاڑ پہ دیکھا، جہنمیوں کی آواز کو آپ نے سنا، کچھ لوگوں کو الٹا ٹنگایا گیا تھا، ان کے جبڑوں کو چیرا گیا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ نبی نے پوچھا یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں روزہ تو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن افطاری کے وقت سے پہلے ہی روزہ توڑ دیتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، جو آدمی روزہ تو اسٹارٹ کر رہا ہے لیکن افطاری کے وقت سے پہلے روزہ توڑ رہا ہے، اس کے لیے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے۔ اب ان لوگوں کا کیا معاملہ ہونے والا ہے، ان لوگوں کا کتنا خطرناک معاملہ ہوگا جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے مسلمانوں، روزہ رکھو۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دوڑ دھوپ میں محنت کرنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس مسئلے میں یاد رکھیے، جو آپ کا محنت والا کام جو ہے نا، دوڑ دھوپ میں، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ نہیں سکتے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، محنت والا کام ہے، دھوپ کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، یہ کوئی شرعی اعتبار سے ریزن نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں نے شروع میں بھی کہا، پلاننگ بنائیے، رمضان میں کچھ کام کم کیجئے، کچھ ریسٹ لیجئے، لیکن رمضان کے روزے مس مت کیجئے۔ ہاں، یہ علماء یہ بات ضرور لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بہت زیادہ محنتی اس کا کام ہے، بہت مشقت ہو رہی ہے اس کو، روزہ تو رکھے گا، وہ سحری بھی کھائے گا، روزہ اسٹارٹ کرے گا، کام بھی کرے گا اپنا، لیکن کام کرتے کرتے اتنی زیادہ مشقت ہو رہی ہے اس کو، اب برداشت سے باہر ہے، یعنی بہت زیادہ کریٹیکل ہے اس کے لیے مسئلہ، بہت زیادہ مشقت ہو رہی ہے روزے کی حالت میں رہنا، تب ایسی مجبوری کے وقت روزہ توڑنے کی اجازت اسلام نے دیا ہے، تب روزہ وہ توڑے، لیکن بعد میں اس کی ضرور
قضا کرے گا۔ لیکن محنت والا کام سمجھ کے سحری ہی نہیں کر رہا ہے، روزہ ہی اسٹارٹ نہیں کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے روزوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ آتا ہے نیت کا۔ اسلامی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو فرض روزے ہیں اس کی نیت رات میں ہونا چاہیے، نفل روزے ہیں دن میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ صبح اٹھے کچھ کھائے پیے نہیں، دل میں خیال آیا کہ روزہ رہیں گے، 7-8 بجے آپ نے نیت کر لی، بالکل جائز ہے۔ لیکن فرض روزوں میں جائز نہیں ہے۔ فرض روزوں میں صبح صادق سے پہلے آپ کو نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کیا روزے کی، ویسے ہی اسٹارٹ کیا، آپ کا روزہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ من لم یجمع الصیام فلا صیام لہ، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اب نیت کے سلسلے میں علماء یہ مسئلہ بتاتے ہیں، کیا ہر روزے کی نیت الگ الگ کرے گا یا پھر رمضان کے شروع میں ایک ساتھ روزوں کی نیت کر لے تو کافی ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر رمضان کے شروع میں روزوں کی نیت کر لیا کہ میں روزے رکھوں گا رمضان کے، تو ہر دن الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو شروع میں اس نے نیت کیا وہی کافی ہے انشاءاللہ۔ تو وہ روزے رکھے گا جتنے چاہے، لیکن درمیان میں اگر وہ روزے چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے، پھر اس کے بعد نئے سے شروع کرتا ہے تو وہاں نیت کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن درمیان میں اگر چھوڑتا نہیں ہے، کنٹینیوس روزے رکھتا ہے، تو شروع میں جو اس نے ایک ساتھ نیت کر لیا تھا پورے روزوں کی، وہ انشاءاللہ تعالی کافی ہے۔ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے میرے بھائیوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلف اور نبی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ عبادتوں کے سلسلے میں زبان سے نیت ہو، ہاں سوائے حج اور عمرے کے، اس میں لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم حجتن اس کی گنجائش ہے، جو کہ شریعت نے خود اجازت دی ہے اس کے علاوہ دیگر عبادتوں میں آپ زبان سے نیت کریں، یہ بالکل جائز نہیں بلکہ بدعت ہے۔ بعض لوگ نیت کرتے ہیں اللہم اصوم لک غدا، ہے نا، اس طرح کے الفاظ سے نیت کرتے ہیں زبان سے، اس کا ثبوت کتاب و سنت اور عمل صحابہ سے نہیں ملتا۔ اور غور کیجئے آپ، جو لوگ زبان سے نیت کرتے نا، عربی زبان اگر انہیں آتی کبھی ان الفاظ سے نیت نہیں کرتے ہو۔ مسئلہ کیا ہے معلوم؟ وہ نیت کرتے ہوئے کیا لفظ بولتے؟ اللہم اصوم لک غدا، اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، غدن کل کا، غدن کو عربی زبان میں کل بولتے، کل کو۔ تو جو لوگ اس طرح کے الفاظ سے جو نیت کرتے ہیں وہ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، سوال آج کے روزے کی ہے، آج کے روزے کی نیت کہاں کر رہے ہیں آپ؟ تو جو لوگ زبان سے نیت کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اچھا، رمضان کے آخری دن آدمی جب یہ نیت کرے گا بول کے اللہم اصوم لک غدا، مطلب عید کے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہے، تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کی اصل جہالت ہے۔ تو بہرحال زبان سے نیت کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ملتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ آتا ہے، وہ یہ ہے، میں ایک دم بہت ہی اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ مسئلہ آتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جن کو اسلام نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی۔ نمبر 1، مریض، بیمار آدمی۔ بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بیماری 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی موٹی بیماری ہوتی، کھانسی، سردی، یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، اس کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری بیماری ہوتی ہے کہ اگر وہ اس حالت میں روزہ رکھے گا تو تکلیف زیادہ ہوگی، بیمار ہے، بخار زیادہ ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، مشقت ہے اس کو روزہ رکھنے میں، تب اس کے لیے روزہ چھوڑنا مستحب اور افضل ہے، بعد میں ان روزوں کی وہ ضرور قضا کرے گا۔ تیسری قسم کی بیماری کون سی ہوتی معلوم؟ ایسا بیمار ہے آدمی، وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا اس کو، روزہ رکھو گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے یا پھر آپ کو بہت بڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اس کو، جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑ دیں آپ۔ بعض لوگ بولتے ہیں میں مر جاؤں گا روزہ نہیں چھوڑوں گا، غلط مزاج ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ لوگوں کا بن بنایا مزاج ہے۔ اگر ڈاکٹر نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ روزہ رکھو گے تو کچھ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو دوائی لینا ضروری ہوتا ہے، وقت پہ کھانا کھانا ضروری ہوتا ہے، ہائی جو پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ روزہ چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، اجازت ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا حرام علماء نے کہا ہے۔
اور اسی طریقے سے بیمار آپ دیکھیں گے دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک بیمار وہ ہوتا ہے جو وقتی بیماری ہوتی ہے, اس کو ہمیشہ کی بیماری نہیں ہوتی, اس کے شفائے آبی کی امید ہوتی ہے, آج نہیں تو کل سدھر جائے گا وہ. ایسا بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے, جائز ہے, لیکن ان روزوں کی ضرور وہ قضا کرے گا بعد میں, اگلے رمضان تک ٹائم ہے اسے پر. دوسرے قسم کا بیمار وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کی شفائے آبی کی امید نہیں ہے, یہ شفائے آب نہیں ہو سکتا. جیسے شوگر کے پیشنٹ ہائی جو ہوتے ہیں ان کی شفائے آبی کی امید ہے, وہ مرنے تک رہتی ہے بیماری. تو کچھ بیماریاں مرنے تک رہتی ہیں وہ, اب اس کے بارے میں ڈاکٹر ہی فیصلہ کریں گے. ڈاکٹر نے کہہ دیا, ان کی بات کا جو قابل بھروسہ ہے ان کا اعتبار کیا جائے گا. اب ایسے جو بیمار لوگ ہیں جن کی شفائے آبی کی امید نہیں ہے, تو ایسے بیمار لوگ روزہ چھوڑیں گے, لیکن روزے کے بدلے قضا نہیں کریں گے. قضا کہاں سے کریں گے, وہ تو ہمیشہ کی بیماری میں مبتلا ہے. اب ایسے بیمار لوگ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. جتنے روزے وہ چھوڑیں گے اتنے مسکینوں کو کیا کریں گے, وہ کھانا کھلائیں گے. ایک مسکین کو ایک وقت کا پیٹ بھر کے کھانا دے دیں آپ, ایک روزے کا حق ادا ہو گیا. اس طریقے سے جتنے روزے ہیں اتنے مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دیں, یا تو سحری کھلائیں یا تو افطاری کھلائیں. اگر کوئی آدمی کھلانا نہیں, گھر میں کھلا سکتا ہے, وہ ہوٹل میں کھلا سکتا ہے, کہیں بھی کھلا سکتا ہے. وہ اگر وہ کھلانا نہیں چاہتا, راشن دینا چاہتا ہے اس کو, تو راشن دے, ایسی چیزیں دے جو کھانے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. لیکن جب وہ راشن کے طور پہ دیتا ہے تو علماء کہتے ہیں تقریباً ایک مسکین کو 1.5 کلو تک دے گا. وہ کتنے کلو تک, 1.5 کلو تک وہ دے دے, ایک روزے کا حق اس کا اس طریقے سے ادا ہو جاتا ہے. چاہے تو 10 دنوں کے ایک ساتھ 10 مسکینوں کو بلا کے کھلائیں, یا ہر روزے کے بدلے ہر دن بلا کے کھلائیں آپ, یا پھر رمضان کے آخر میں پورے 30 مسکینوں کو یا 29 جتنے روزے ہوئے ہیں اتنے مسکینوں کو ایک ساتھ بلا کے دعوت کھلا دیں. سب جائز ہے, جیسے آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو ویسے آپ کر سکتے ہیں. دوسرا آدمی ہے مسافر جو روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب مسافر وہ جو اپنے علاقے سے, اپنے گھر بار سے, اپنے شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا اس کا سفر ہوتا ہے, اس کو مسافر کہا جاتا ہے. 80 کلومیٹر سے اگر کم کا سفر ہے اس کا, لیکن عرف عام کے اندر یعنی جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس علاقے کے لوگ اس کو سفر شمار کرتے ہیں, تو وہ مسافر کہلائے گا. اور اسی طریقے سے ایک آدمی جب جا کے جہاں رکتا ہے, اگر 4 دن یا اس سے کم رکتا ہے دوسرے گاؤں میں, وہ مسافر نہیں کہلائے گا, وہ مسافر کہلائے گا. 4 دن یا اس سے کم رک رہا ہے وہ مسافر کہلائے گا. لیکن 4 دن سے زیادہ وہ رکنے کا پورا ارادہ کر لیا اور متردد بھی نہیں ہے, اس کو کنفرم ہے کہ میں 8 دن مجھے رکنا ہے, 10 دن رکنا ہے. ایجوکیشن کے لیے لوگ 1 مہینہ 2 مہینہ جاتے ہیں, تو 4 دن سے زیادہ وہ رک رہا ہے کسی دوسرے علاقے میں, تو وہ مسافر ہے, وہ مقیم ہے. تو مسافر وہ جو 4 دن یا اس سے کم کسی علاقے میں رکتا ہے, یا 80 کلومیٹر اس سے زیادہ کا سفر ہے, یا 80 کلومیٹر سے کم ہے لیکن عرف عام میں اس کو مسافر کہتے ہیں, یہ مسافر شمار ہوتا ہے. ایسا مسافر انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سفر میں بھی الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں. کسی آدمی کو سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوتا, فلائٹ کا سفر کر رہا ہے, آسان ہے, اے سی میں ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہا ہے, تکلیف نہیں ہے روزہ رکھنے میں, تو ٹھیک ہے, روزہ چھوڑنا جائز ہے اس کے لیے, تب بھی چھوڑ سکتا ہے وہ, لیکن رکھے تو بہتر ہے اس کے لیے, روزہ ہو جائے گا. لیکن ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے میں تکلیف ہے اس کو, تو روزہ چھوڑ دے, وہ چھوڑنا بہتر ہے اس کے لیے. اور ایک کنڈیشن ایسی بھی آتی ہے مسافر کے لیے, بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو روزہ رکھنے میں, اتنی تکلیف کہ وہ بے ہوش بھی پڑ سکتا ہے, وہ جان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا حرام ہے اس کے لیے, کیونکہ اس کی جان کی حفاظت اس کے لیے ضروری ہے. دلائل سب کے ہیں, میں چھوڑ رہا ہوں, دلیلیں اسکپ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تو بہرحال مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن وہ ان روزوں کی ضرور قضا کرے گا, ضرور قضا کرے گا. اگلے رمضان تک ٹائم ہے اس کے پاس, اس کی قضا کرے گا. تیسرے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, بوڑھا اور بوڑھی. اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی, اتنے بوڑھے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. ایسی مرد اور عورت بوڑھے
روزہ اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو کچھ بوڑھے طاقتور ہوتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو رکھنا ضروری ہے، لیکن طاقت نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے تو روزہ چھوڑ دیں، وہ بالکل جائز ہے ان کے لیے۔ اب وہ کیا کریں گے روزے کے بدلے؟ ان کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ کیسے کھلائیں گے؟ جو مریض کے بارے میں نے تفصیل ذکر کی تھی اسی تفصیل کے ساتھ۔ اسی طریقے سے عورتوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اسلام نے اجازت دی ہے حیض والی عورتوں کو، نفاس والی عورتوں کو وہ روزہ چھوڑ سکتی نہیں، چھوڑنا ہی چاہیے ان کو، اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے عورتوں کے لیے، حالت حیض میں، حالت نفاس میں۔ ایسی عورتیں چھوٹے ہوئے روزے اگلے رمضان تک ضرور قضا کریں گی۔ اسی طریقے سے عورتوں سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، تفصیل بہت ہے لیکن بالاختصار میں آپ کے سامنے بتا دوں مسئلہ، وہ ہے وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلانے کے مرحلے میں ہوتی ہیں اور حمل سے ہوتی ہیں، پریگننسی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایسی دو عورتوں کے روزوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ دیکھیں گی اگر روزہ رکھنے میں ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتی ہے، کوئی نقصان محسوس نہیں کرتی ہے، وہ بھی سیف، اس کا بچہ بھی سیف، ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، اگرچہ کہ وہ حمل سے ہو یا دودھ پلانے والی ہو۔ لیکن یہ دو قسم کی عورتیں اگر اپنے صحت کے بارے میں ڈر محسوس کرتی ہیں یا اپنے بچے کے صحت کے بارے میں ڈر محسوس کرتی ہیں، تب ایسی صورت میں وہ بالکل روزہ چھوڑ دیں، اجازت ہے۔ لیکن اب ان روزوں کے چھوڑنے کی وجہ سے کریں گی کیا؟ وہ کیا رمضان کے روزوں کی قضا کریں گی یا فدیہ دیں گی، یعنی ایک روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائیں گی؟ اس میں علماء کا لمبا اختلاف ہے، لیکن جس مسئلے پہ مجھے اطمینان ہوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فتوے کی روشنی میں، وہ یہی ہے کہ ایسی دو عورتیں روزہ چھوڑنے کی وجہ سے فدیہ دے دیں گی، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ ایسی عورتوں کے لیے کافی ہے، ایسی عورتوں کے لیے فدیہ دینا انشاءاللہ کافی ہوگا۔ علماء کرام ایک چیز یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ آدمی، کوئی دوسرا آدمی مر رہا ہے، جان جا رہی ہے اس کی، اب دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے اور اس کو بچانا ہے، اس کو جا کے، اب اس کے پاس روزے کی حالت میں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ بچائے اس کو، تو علماء کرام کسی معصوم جان کو بچانے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہے اور وہ طاقت کے بغیر اس کو بچا نہیں سکتا، تو ایسا آدمی روزہ چھوڑ کر اچھا ہٹا گٹا ہو کر بچا لے، تو معصوم جان کو بچانے کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، اور ایسا شخص بھی بعد میں روزوں کی ضرور قضا کرے گا۔ دیکھیے ایک مسئلہ آتا ہے، روزوں کو کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں؟ روزوں کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے بتائیے آپ، کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت اچھی، کیا ہے؟ کھانا پینا۔ اگر آدمی جان بوجھ کے کھا پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ بھول سے کھا لیا تو، بھول سے پی لیا تو، اچھا بھول سے کھایا، فوراً یاد آیا اس کو، تو وہ کیا کرے گا؟ پیڑ بھر کے کھائے گا کہ وہ ختم کر دے گا؟ رک جائے گا وہیں۔ اور سامنے والا آدمی دیکھ رہا ہے، وہ مسلمان بھائی روزے کی حالت میں وہ کھا پی رہا ہے، تو اور یہ سامنے والا آدمی یہ سوچ کے خاموش ہے، حدیث میں ہے نا کہ جو آدمی بھول کے کھا لے پی لے، اللہ اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو یہ خاموش دیکھتا کھڑا ہے، چلو کھانے دو اس کو، پیڑ بھر گئے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ نے دیکھا سامنے والے کو، فوراً روکیں، بھائی روزے سے ہیں آپ مت کھائیے، فوراً یاد دلائیں اس کو آپ، ٹھیک ہے، خیر کے معاملے میں تعاون کریں۔ کھانا پینا ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چیز، کھانے پینے کے قائم مقام چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو غذا دیتی ہیں، آپ کو طاقت دیتی ہیں، اگرچہ وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں لیکن طاقت دینے والی چیزیں آپ کو، ایسی چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جو آپ کو انرجی دیتے ہیں، مغذی ہوتے ہیں، طاقت کا کام کرتے ہیں، ایسے انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ انجیکشن جو آپ کو غذا نہیں پہنچاتے، بس علاج کے طور پہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو کچھ طاقت واقت ملنے والی نہیں ہے، یہ غذا کا کام نہیں کرتی ہیں، یہ تو بس علاج کے انجیکشن ہے، ایسے روزے کی حالت میں انجیکشن لینا جائز ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس، لیکن جو پاور دیتے ہیں، جو غذا کا کام کرتی ہیں، ایسے انجیکشن سے روزہ۔ اسی طریقے سے گلوکس ہے،
ग्लूकोज तो ताकत पहुंचाता है इंसान को, तो ये भी खाने पीने के कायम मकाम है, इससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हैज़ और निफास, कोई औरत रोज़े की हालत में है, हैज़ आना शुरू हो गया, यानी गुरूब आफ्ताब से पहले, सूरज गुरूब होने से एक मिनट पहले भी अगर किसी को हैज़ शुरू हो गया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। निफास शुरू हुआ तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से जिमा, शादीशुदा है, अगर रमज़ान के दिन में हम बिस्तरी कर लेते हैं, बीवी से मिल लेते हैं तो रोज़ा टूट जाता है। लेकिन हम बिस्तरी करने वालों के लिए बड़ा ख़तरनाक शरीयत ने मामला रखा है। कोई आदमी जानते बूझते जिमा कर लेता है बीवी से, सबसे पहले वो गुनहगार होगा, तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा, नंबर 1। नंबर 2, उस रोज़े की वो क़ज़ा करेगा। नंबर 3, वो फ़िदिया देगा, कफ़ारा देगा। कफ़ारा क्या मतलब कफ़ारे का? एक ग़ुलाम को आज़ाद करेगा। आजकल तो ग़ुलाम आज़ाद करने का सिस्टम नहीं है, तो दूसरी चीज़ क्या, वो 2 महीने मुसलसल रोज़ा रखना, 2 महीने मुसलसल रोज़ा। अगर वो भी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। कितने? 60। अगर मियाँ बीवी दोनों राज़ी से किए हैं, वो दोनों पर ये कफ़ारा लाजिम होगा। औरत भी अलग से अपना कफ़ारा देगी, शौहर भी अलग से अपना कफ़ारा देगा। और ये चीज़ें हैं, तो लिहाजा ये जिमा का मामला है। इसी तरीके से रोज़ा अगर कोई शख्स अपने इख्तियार से मनी को खारिज करता है, अपने इख्तियार से, कुछ नौजवान होते हैं, हालांकि हराम है, वो सिर्फ़ बीवी के ज़रिए मनी का इखराज जायज़ है, लेकिन अल-इस्तिन्मा बिल-यद अल-आदतुस्सिर्रिया, अरबी ज़बान में उसको कहा जाता है कि दूसरे किसी भी हरकत से या हाथ का इस्तेमाल करके मनी को खारिज करना, ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर रोज़े की हालत में कोई ऐसा करता है तो रोज़ा टूट जाता है उसका, लेकिन वो गुनहगार होगा, तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा, रोज़े की क़ज़ा करेगा। वो हमबिस्तरी वाला कफ़ारा नहीं देगा, वो हमबिस्तरी वाला कफ़ारा नहीं देगा, तौबा करेगा, रोज़े की क़ज़ा करेगा, सही कौल के मुताबिक। इसी तरीके से आदमी ख़ुद अपना हाथ डाल के क़य करे। एक तो होता है कि क़य आ जाता है आपको, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन एक होता है कि ख़ुद से आप क़य करें। तो ख़ुद से आदमी जब क़य करता है उससे रोज़ा टूट जाता है, तो उसकी भी वो क़ज़ा करेगा। इसी तरीके से एक आदमी इस्लाम से मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, तो ज़ाहिर बात है उससे रोज़ा टूट जाता है। देखिए, ये जो रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें हैं ना, आदमी को इल्म होना चाहिए, याद होना चाहिए, और कोई ज़बरदस्ती उस पर ना करे। ये 3 चीज़ों के साथ अगर ये जो चीज़ें मैं बताया वो कर लेता है तो रोज़ा टूट जाता है। कोई आदमी जहालत में कर लेता है तो रोज़ा टूटता नहीं है उसका, सिवाय जिमा के। बाद उलमा ने जिमा को खारिज किया है। कोई आदमी भूल से कर लिया ये सब काम, भूल से, याद नहीं था वाकई उसको, तो रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से किसी ने ज़बरदस्ती किया इन चीज़ों पे करने पर, तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। ये मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बता देता हूँ अभी, जो मेडिकल एतबार से चीज़ें हैं, आम तौर से लोग सवाल करते हैं उसके बाद। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें, ये जो स्प्रे इस्तेमाल करते हैं ना दमा की बीमारी वाले, दमा की बीमारी वाले क्या बोलते हैं उसको, बुखाकुर्रब अरबी में बोलते हैं उसको, आस्थमा स्प्रे बोलते हैं ना। तो वो जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे रोज़ा टूटता नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से नाक के लिए भी वो इस्तेमाल किया जाता है कभी, उससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। आप रोज़े की हालत में आँख में ड्रॉप्स डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कान में भी ड्रॉप्स डाल सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन नाक में अगर ड्रॉप्स डालते हैं आप, उससे रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि नाक का कनेक्शन हलक से होता है। इसी तरीके से ग्लूकोज वगैरह से रोज़ा टूट जाता है। और इसी तरीके से कुछ हार्ट पेशेंट, गालिबन हार्ट पेशेंट वालों के लिए या कैंसर की बीमारी वालों के लिए कुछ गोलियां दी जाती हैं जो ज़बान के नीचे रखते हैं, वो ज़बान के नीचे रखते हैं, वो गोलियां मुंह के अंदर ही घुल मिल जाती हैं, अंदर नहीं जाती हैं वो। तो इस तरह की गोलियां रखने से वो रोज़ा नहीं टूटता, इल्ला ये कि उसका असर अगर हलक में चला जाता है तो फिर रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से डायलिसिस का मसला है, डायलिसिस की वजह से रोज़ा टूट जाता है। क्यों? उसके अंदर वो खून को फ्रेश किया जाता है, दूसरा जो खून है उसके जिस्म में
مریض کے جسم میں ڈالا جاتا ہے ڈائلیسس میں. تو جب خون جب جاتا ہے انسان کے شریر میں تو پاور ملتا ہے. اس سے پہلے بتا چکا ہوں میں, کوئی بھی چیز جو انسان کو غذا پہنچاتی ہے, پاور دیتی ہے, اس سے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ڈائلیسس سے بھی وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ شوگر پیشنٹ کے لیے انسولینس وغیرہ جو لی جاتی ہے, اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ یہ مغذیہ میں شمار نہیں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے لوشنز کریمز وغیرہ استعمال کرتے ہیں لوگ روزے کی حالت میں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزے کی حالت میں کیا خون دے سکتے ہیں؟ کیا خون دے سکتے ہیں؟ کیا خون بالکل دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ خون دینے سے میں بیمار پڑوں گا, میرا روزہ متاثر ہوگا, تو آپ نہ دیں. ہاں, اسی لیے سعودی عرب میں دن میں بلڈ ڈونیشن کے جو یہ ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں. اصل سعودی عرب میں اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن حدیث کی روشنی میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آپ بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں, اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن جس مریض کو خون دیا جاتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ خون طاقت پہنچاتا ہے آدمی کو. جی ہاں, اسی طریقے سے اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. جو ضروری تھے, اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں اور کچھ 5-10 منٹ باقی ہیں تاکہ مختصر مسائل آپ کے ذہن میں آ جائیں. دیکھیے, تراویح کے سلسلے میں کچھ اہم مسائل ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں, اس سے متعلق میں وضاحت کر دوں. سب سے پہلی بات, نماز تراویح کی جو تعداد ہے نا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہو 11 رکعت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث واضح ہے. ہاں, ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره او كما قالت. مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ بعد میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ثابت ہیں, اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب پھر سے جماعت کے ساتھ نماز شروع کی, تمیم الداری اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں. تو وہاں بھی جو صحیح روایت ہے, اتھینٹک روایت ہے, وہ 11 رکعت کی ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت کا بھی ذکر آیا ہے, لیکن وہ ضعیف ہے روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کتابی ہے, تفصیل سے انہوں نے بتایا 20 رکعت والی روایتیں ضعیف ہیں, بلکہ صحیح اتھینٹک روایتیں حضرت عمر سے یہ ثابت ہیں کہ انہوں نے بھی تمیم الداری اور ابی بن کعب کو حکم دیا تھا 11 رکعت پڑھائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی رکعت ثابت ہیں اتنا رکعت پڑھ لیں. آپ اس سے زیادہ اگر آپ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں, سنت نہ سمجھیں آپ اس کو, کیونکہ نبی سے ثابت نہیں ہے نا. زیادہ سنت نہ سمجھیں, بلکہ نفل کی نیت سے آپ پڑھ لیں 2 رکعت کر کے, اس میں گنجائش ہے. یہاں ایک سوال آتا ہے کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا اکیلے پڑھنا افضل ہے؟ پہلی بات تو اکیلے پڑھنا بھی جائز ہے, لیکن افضل کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 راتیں جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی. فرض ہونے کا ڈر تھا بول کے چھوڑ دیے تھے. پھر عمر بن خطاب کا جب دور آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سے چاہا کہ جماعت کے ساتھ شروع کیا جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ پڑھائے تھے. خواہش بھی تھی آپ کی, لیکن فرض ہونے کے ڈر سے چھوڑ دیے تھے آپ. اب تو فرض ہونے کا سوال ہی نہیں ہے, وہی کہاں آتی ہے, اب تو ختم ہو گیا وہی کا سلسلہ. تو عمر نے جماعت کے ساتھ پڑھا. تو یہ نبی کا طریقہ ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا, خلفائے راشدین کا طریقہ ہے, خاص کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. دوسری بات, تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, 25 اور 27 درجے. تیسری بات یہ یاد رکھیے آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ. جو آدمی امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھتا ہے شروع سے اخیر تک, اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات تہجد کی نماز کا ثواب دیتا ہے. ابھی شیخ بتا رہے تھے نماز تراویح اہم عبادت ہے. مسلمانوں اس کا اہتمام کرو. 1 دن آئے 2 دن آئے سستی نہیں. کون جی پوری رات تہجد کی نماز پڑھ سکتا؟ بولو آپ میں سے کوئی ہے کیا پوری رات تہجد پڑھتے ہوں ہر دن؟ ہے کسی کو توفیق؟
نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آفر دے رہا ہے آپ کو، آپ امام کے ساتھ پڑھ لو۔ وہ امام کتنی دیر پڑھتا وہ مطلب نہیں، امام آدھے گھنٹے میں اگر ختم کر رہا ہے وہ، ویسے افضل ہے کہ پورا قرآن سنا جائے، افضل ہے۔ آج کل وہ بھی مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے یہاں، نماز تراویح میں شارٹ کٹ، صحیح بات نہیں ہے۔ پورا قرآن سننے کی عادت ڈالیے، مہینے میں سال میں ایک بار آتا ہے مہینہ، اس میں بھی لوگوں کو سستی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو پیچھے کھڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو بیٹھے، وہ بیٹھنے کی اجازت ہے کیا نہیں ہے؟ بالکل ہے، تکلیف ہونے پر بیٹھ کے پڑھے وہ، لیکن کم کر دینا نماز کو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں، جائز تو ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے پورا قرآن سننے کی عادت ڈالیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوری رات نماز تہجد کا ثواب ملتا ہے، تو اسی لیے آپ جماعت کے ساتھ اہتمام کیجیے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہاں لوگ پوچھتے ہیں، ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد پھر رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنا چاہتے ہیں 2 رکعت کر کے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، نماز تراویح، نماز تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ آپ یہ اپنے ذہن سے نکال لیجئے، نماز تراویح الگ نماز ہے، نماز تہجد الگ نماز ہے، ایسی کوئی دلیل قرآن میں نہیں ملتی۔ وہ وقت کے حساب سے، چونکہ آخری پہر میں آپ پڑھتے ہیں تو اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ نماز تراویح اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ صحابہ 4 رکعت لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کے ریسٹ کرتے تھے، ترویحتن کا معنی آرام کرنا، اس اعتبار سے نام دیا گیا۔ قیام اللیل کا مطلب رات کا قیام، صلاۃ اللیل کا مطلب رات کی نماز، ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہے۔ تو یہ آپ ذہن سے نکالیے کہ نماز تراویح الگ نماز ہے، نماز تہجد الگ نماز ہے۔ دوسری بات، اب سوال یہ ہے کہ کوئی نماز تراویح پڑھنے کے بعد تہجد پڑھنا چاہتا ہے 2 رکعت کر کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ میں نے کہا افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے، افضل یہ ہے کہ جتنی نماز ہو رہی ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر لے، لیکن رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دعائیں کرے۔ تہجد کا وقت دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، یہاں پوری رات کا تو ثواب مل رہا ہے آپ کو۔ میں بتا دوں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بسپر 3ویں رات کو لمبی نماز پڑھائی، رات کا ایک حصہ نکل گیا۔ 25ویں رات کو آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ کو آدھی رات نکل گئی، آدھی رات تک آپ قیام کرتے رہے صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پوری رات پڑھائیے تو اچھا ہے نا، پوری رات اگر آپ نماز پڑھا دیں ہمیں اچھی بات ہوگی۔ نبی نے یہ حدیث بتائی، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے، پوری رات نماز کا تہجد، نماز تہجد کا ثواب۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ امام کے ساتھ کمپلیٹ کر دیں، آپ وتر کے ساتھ جائیں، رات کے آخری پہر میں اٹھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، یہ بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ وتر کی نماز نہ پڑھے، کیونکہ پیارے نبی نے کہا تم رات کی آخری نماز کو وتر کی نماز بناؤ۔ اب یہاں تم وتر کی نماز پڑھ کے جاؤ گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھو گے، وتر کی نماز آخری ہوئی کیا؟ آخری نہیں ہوئی آپ کی، نبی کی حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اسی لیے آپ وتر کی نماز نہ پڑھیں، آپ چلے جائیں وتر کی نماز پڑھے بغیر، پھر 2 رکعت پڑھ کے آخر میں وتر کی نماز پڑھ لیں۔ واضح ہے مسئلہ؟ یہاں ایک مسئلہ لوگ یہ پوچھتے ہیں، مولانا ہم وہ جو پوری رات نماز تہجد کا ثواب ہے نا، وہ بھی ہم کو ملنا، اور ہم پلس 2 رکعت بھی پڑھنا چاہتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کا علاج امام ابن باز اور دیگر علماء نے یہ ذکر کیا، دیکھو نماز سلام، امام سلام پھیرنے تک آپ امام کے ساتھ رہنا ضروری ہے، تبھی وہ ثواب ملے گا آپ کو، پوری رات ثواب کا نماز تہجد کا۔ آپ وتر سے پہلے چلے گئے، آپ وتر سے پہلے چلے گئے تو آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اب 2 رکعت پڑھنا بھی چاہتے ہیں آپ، ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وتر بھی پڑھنے سے علماء نے منع کیا، حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل علماء یہ ذکر کرتے ہیں، آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جب امام صاحب وتر کی نماز پڑھتے ہیں تب ایسی صورت میں آپ وتر کی نیت سے نہ پڑھیں، نفل کی نیت سے آپ پڑھ لیں۔ جب امام صاحب 1 رکعت پڑھیں یا 3 رکعت پڑھیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو اٹھ کے 1 رکعت کمپلیٹ کر لیں، آپ جفت بنا لیں اس کو، وتر کی نیت سے نہیں، نفل کی نیت سے۔ پھر آپ تو اس کا مطلب آپ نے سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ ہوئے کیا نہیں ہوئے؟ ہوئے، پورا ثواب رات کا۔ پھر آپ جائیے 2 رکعت کر کے پڑھ لیجئے، 2 رکعت کر کے پڑھ کے پھر آخر میں وتر کی نماز پڑھ لیجئے۔ لیکن میں نے کہا یہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وتر کی نماز امام کے ساتھ آپ ختم۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے یہاں پہ
کہتے ہیں نا یہ جو ایک رکعت پڑھنے کا جو معاملہ ہے نا اٹھ کے جائز تو ہے، لیکن کبھی اس سے ریاکاری پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے ماشاءاللہ یہ تہجد گزار ہے، پھر جا کے پڑھ رہا ہے بھی دو رکعت کر کے پڑھے گا۔ شیطان کبھی کبھار اس راستے سے ریاکاری لاتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے جو بات کہی ہے وہ ایک مسئلہ یہاں پہ میں بتا دوں، غلطیاں جو ہوتی ہیں، امام صاحب نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے لوگ تاخیر سے آتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں ہو کے رہتی ہے ان کی، الگ سے جماعت بنا کے عشاء کی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں نماز تراویح چل رہی ہے اور پیچھے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں، ایک ساتھ دو جماعتیں ایک مسجد میں منع ہیں، سلف سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ آئے تاخیر سے، نماز تراویح چل رہی ہے، آپ نے وضو کیا، آ کے امام صاحب کے ساتھ عشاء کی نیت سے داخل ہو جائیں۔ امام صاحب نماز تراویح کی نیت سے پڑھا رہے ہیں اور آپ کس نیت سے داخل ہو جائیں؟ عشاء کی نیت۔ جائز ہے یہ شکل، معاذ بن جبل کی حدیث پڑھی ہے، آپ علماء جانتے ہیں یہ جائز ہے شکل۔ تو آپ آئیے، عشاء کی نیت سے کھڑے ہو جائیے، عشاء کی نیت نماز کمپلیٹ کر لیجیے، جو رکعتیں بچی ہیں اٹھ کے پڑھ لیجیے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ نماز تراویح میں شامل ہو جائیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ ٹائم ہو گیا شیخ؟ ٹھیک، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ہو گیا۔ ویسے الحمدللہ میں نے روزے اور نماز تراویح سے متعلق تقریباً موٹے موٹے مسائل کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ نماز اعتکاف کے کچھ مسائل رہ گئے تھے، رؤیت ہلال کا مسئلہ کچھ مجھے سننے میں آیا، اس سے متعلق کچھ وضاحت تھی، لیکن انشاءاللہ اگر دوپہر میں کچھ وقت بچتا ہے تو انشاءاللہ وہ مسئلے موٹے موٹے مسئلے میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ نہیں اگر وقت نہیں ملتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو علماء سے رابطہ کر لیں، آپ اپنے مسائل کو جان لیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو بہتر طریقے سے گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھے تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔